رکوع میں اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا تھا، پچھلے رکوع میں نہیں، اسی رکوع کی پچھلی آیتوں میں، پچھلے ایپیسوڈ میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے ایک مثال دی تھی کہ وہ عورت جو سویٹر بننے کے بعد توڑ تاڑ کے برابر کر دیتی ہے، اپنی ساری کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے، تو تم بھی اگر معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے صرف اس بیس پہ کہ تمہیں کہیں نفع زیادہ نظر آ رہا ہے، معاہدہ توڑنے میں تمہیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو تمہاری بھی نیکیاں اسی طرح برباد ہوں گی، تمہاری تہجد، تمہارا جہاد، تمہاری زکاتیں، اس طرح سے تم اپنی نیکیوں کو برباد کرو گے، تو پوری زندگی کی محنتوں کو اس طرح معاہدے توڑ کے برباد نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس طرح سے تمہیں آزماتا ہے۔ بعض دفعہ معاہدہ پورا کرنے میں تمہارا مالی نقصان ہوتا ہے، معاہدہ توڑنے میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہی تو تمہاری آزمائش ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو نیک بنا دیتا۔ یعنی یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا نا اللہ تمہیں آزما رہا ہے، معاہدہ پورا کرنے میں نقصان، معاہدہ توڑنے میں فائدہ، تو یہ آزمائش ہے۔ تو آزمائش جب ہوتی ہے تو کچھ امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کچھ امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ معاہدہ توڑ کے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، یہ فیل ہونے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے تم ہوس نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ یار ہم بھی معاہدہ توڑ دیتے ہیں، دیکھو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا۔ تو آزمائش ہے، اللہ چاہتا نا تو گن پوائنٹ پہ زبردستی سب کو نیک بنا دے، تو یہ تو چلے گا، کچھ لوگ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، ان بروں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا تم نے، ان بروں کو دیکھ کر اس برائی میں انہیں فالو نہیں کرنا۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے تم اگر چاہو گے تو اللہ بھی تمہیں ہدایت دینا چاہے گا، تم اگر گمراہی کی طرف ہی جاؤ گے، گمراہ لوگوں کو معاہدہ توڑنے میں فالو کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پھر گمراہی میں ڈال دے گا۔ تو اچھے لوگوں کو فالو کرو تاکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تم سے ضرور بھی ضرور پوچھے گا، لہذا معاہدے کر کے توڑ دیے تو اللہ سوال کرے گا۔ آگے پھر اللہ نے اسی آیت کا تکرار کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے جو ایپیسوڈ میں اسی رکوع میں جو آیت تھی اس میں کیا تھا کہ تم اگر معاہدوں کو توڑو گے تو یہ چیز آپس میں فساد کا ذریعہ بنے گی۔ اب ان فسادوں میں سے ایک الگ سے فساد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تبھی اس حکم کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد کیا ہے؟ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی قسم کو مطلب قسم اٹھا کے جب توڑ دیتے ہو نا تو یہی قسم فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیسے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم ثابت ہونے کے بعد بھی پھسل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اس طرح کے معاہدے توڑو گے نا تو لوگ پھر اسلام میں ثابت قدم نہیں رہیں گے، بہت سارے غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنو گے۔ اور بہت سارے مسلمان جب اس طرح ایگریمنٹ کو توڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اسلام میں اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ پھر دین سے مرتد بھی ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ اسلام میں آئیں گے، جب اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کا معاملہ دیکھیں گے کہ یہ تو معاہدوں پر قائم ہی نہیں رہتے، یہ تو ذرا سے مفاد میں ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، تو ان کے قدم ثابت ہونے کے بعد بھی پھسل جائیں گے اپنی جگہوں سے، یعنی وہ دوبارہ ریورس ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ آج کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم اسلام کی طرف آتے ہیں، جب مسلمانوں کے آپس کے معاہدے دیکھتے ہیں کہ بڑی تاکید سے معاہدے کرتے ہیں، اور تجارت میں آپ دیکھ لیں، معاملات میں آپ دیکھ لیں، زبان پہ پھر قائم نہیں رہتے، تو یہ چیز اسلام میں لانے کے بعد ان کو ریورس کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ اہل اسلام کو خاص طور پر معاہدوں کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اگر معاہدوں کی پابندی نہیں کی تو لوگوں کے قدم ثابت ہونے کے بعد، یعنی اسلام میں آنے کے بعد بھی تزلہ پھسلیں گے، پھر وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم پھر برائی چکھو گے، یعنی تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیوں؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، یعنی اسلام میں داخلے میں تم رکاوٹ بنے ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہوگا نا تو وہ آپ کا کیریکٹر دیکھے گا، کردار دیکھے گا، وہ آپ کی نماز روزہ نہیں دیکھے گا، وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ بندہ اپنے معاہدوں پر کتنا پابند ہے، یہ کیریکٹر کا کیسا ہے۔
تو عجیب بات ہے، آج یہ چیز بہت سے غیر مسلموں میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے غیر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم معاہدوں کی پابندی کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو فالو کرنا، کیونکہ اگر تم نے معاہدے توڑے تو رزلٹ میں، نتیجے میں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ لوگ کہیں گے بھائی ہم اسلام لائیں گے تو مسلمانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی ایگریمنٹ کر کے کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ تم عذاب چکھو گے اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ کیا مطلب؟ روکنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے کوئی مسلمان نہیں روکتا کہ لوگوں کو منع کر رہا ہو اسلام میں آنے سے، اپنے عمل سے تم یہ ثابت کرو گے کہ اسلام، یعنی اسلام سے لوگوں کو وحشت شروع ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہ تو عام ایگریمنٹ جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس آیت کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس کا گویا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ آسان لفظوں میں اللہ نے اس پورے مضمون کو اس رکوع کے آخر میں بیان کیا۔ وہ کیا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو۔ اشترا کا معنی بیچنا بھی آتا ہے، یعنی توڑو مت۔ جہاں بھی ایگریمنٹ تم نے کیا ہے، اللہ سے براہ راست بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ یہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے۔ لوگوں سے جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ بھی اصل میں اللہ ہی سے ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اللہ سے ہم نے معاہدہ کیا کہ ہم لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو نہیں توڑیں گے۔ تو جب بھی معاہدہ توڑا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ چند ٹکے، ثمنن قلیلا، اس کے بدلے میں ایگریمنٹ نہ توڑا کرو۔ یہ چند ٹکے کیوں کہا؟ حالانکہ بعض دفعہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کروڑوں روپے کا فائدہ، وہ کروڑوں روپے اصل میں دنیا چونکہ مسافر خانہ ہے، لہذا وہ چند ٹکے ہی ہیں۔ ان کو زیادہ سمجھنا یہ ہماری حماقت اور بیوقوفی ہے۔ معاہدہ پورا کرنے میں جو ثواب ملتا ہے اس کے مقابلے میں یہ چند ٹکے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کو پھر ایکسپلین کیا، فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم، تمہارے اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ جو کچھ تمہیں دے گا وہ اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ جب ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا تو ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، بھائی اگر تو میری بات سمجھ رہا ہے نا، تو سمجھ جائے تو میں بتاؤں جو مشورہ میں دے رہا ہوں اس میں تیرا فائدہ ہے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انداز ہے کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو نا میری باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم معاہدے توڑ کے جو چند ٹکے تم لے رہے ہو، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں وہ گناہگار بھی داخل ہے جو توبہ کرتا ہے، بلکہ وہ تو بہت بڑا مصداق ہے اس کا۔ کتنے لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ چند ٹکوں کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی لذت۔ زنا میں تھوڑی سی لذت ہے، جو اگر آپ زنا سے بچیں گے، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ جنت کی حوروں کی شکل میں جو ملنے والا ہے۔ آپ تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا معاہدہ، نماز چھوڑ دیتے ہیں آج جبکہ آپ نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، نیند کی لذت حاصل کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس تمہیں ملے گا نا، یہ دنیا کے چند ٹکے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس جو ملے گا وہ بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ آگے فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اگر بہت زیادہ بھی مل رہا ہے تو ختم ہو جائے گا یہ۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر نہ توبہ کو توڑا کرو اور نہ لوگوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا کرو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ اور فرمایا کہ تم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اگر پورا کرو گے نا تو اس کے بدلے میں ہم جو تمہیں اجر دیں گے، تو جتنا تمہارا عمل ہوگا اس کا بہت زیادہ اچھا اجر دیں گے ہم قیامت کے دن۔ اور اللہ نے یہاں یہ بھی فرمایا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ تو معاہدہ پورا کرنا، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا ہو یا مخلوق سے کیا ہوا ہو، اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا دل دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کا کرتا ہے تاکہ آپ اپنی خواہش کو پورا کر کے ایک لذت حاصل کر لیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم صبر کر لو گے نا، اس برائی سے بچ جاؤ گے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو گے، تو صبر کے نتیجے میں جو ہم بدلہ دیں گے
صبر کرنے والوں کو وہ تمہارے اس عمل سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ تو انسان تھوڑی سی لذتوں کی خاطر اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر انسانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے سوچنے کے لیے۔ جب بھی آپ ایگریمنٹ توڑنے لگے نا تو یہ آیت یاد کر لیں، یہ آیت ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، اور یہ بہت زبردست کام آئے گی آپ کے۔ وہ کیا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے معاہدوں کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں مت توڑا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا سے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ یہ خواہشات بھی اور یہ دولت بھی اور یہ عزت بھی اور یہ شہرت بھی، سب کچھ ینفد ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے باقی، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور جان لو کہ جو لوگ بھی صبر کریں گے ان کو ہم جو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کا جو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کریں گے نا اس سے کئی گنا بڑھا کر ہم ان کو اجر دیں گے اس کا۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ اے اللہ تو اگر ہم معاہدے کو پورا کریں اور توبہ کر کے اس توبہ پہ قائم رہیں، گناہ سے بچیں، تو ہمیں اجر دے گا کیوں؟ اس کا اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ضابطہ یہ ہے، من عامل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ اس کا ایمان ہو، مومن ہو۔ غیر مسلم کا عمل آخرت میں مقبول نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہے تو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دیں گے ضرور بالضرور ایک مرغوب زندگی۔ کیسی زبردست موٹیویشن ہے۔ دیکھیں انسان توبہ توڑتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی نے زنا سے توبہ کی، وہ کیوں توبہ توڑے گا؟ تاکہ زنا میں جو ایک لذت ہے وہ مل جائے۔ ایک آدمی نے چوری سے توبہ کر کے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ کیوں توڑتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے فائدہ مل جائے۔ ایک آدمی لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا اس کو فائدہ مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ تمہیں تھوڑا سا فائدہ تو دے دے گا، حیات طیبہ نہیں دے گا۔ تمہاری لائف اس سے اٹریکٹیو نہیں بن جائے گی، تمہاری لائف کی لذتیں نہیں ملیں گی تمہیں اس سے۔ تو حیاتاً طیبہ، مرغوب زندگی جب ہی ملے گی جب اس تھوڑے سے نفع کو قربان کر دو، تو پھر جو تمہیں زندگی ملے گی وہ مزیدار زندگی ہوگی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ہیروئن پی کے چاہتا ہے کہ مجھے لذت حاصل ہو، مزے کی زندگی ہو، تو آپ بتائیں اس کی زندگی تو برباد ہوتی ہے نا۔ جو بچے رہتے ہیں وہ آرام سے زندگی گزارتے ہیں، جو نشے سے بچتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ تو برائی والی زندگی میں جو لذت ہے وہ ناپاک لذت ہے، وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، وہ وقتی لذت ہے۔ اور برائی سے بچنے والی زندگی مرغوب زندگی ہے، اٹریکٹیو لائف ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، غم ان کو بھی آتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی غم نہیں پہنچ سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی ٹینشن نہیں آ سکتی، آئے گی۔ لیکن دیندار آدمی جو شریعت کو فالو کرتا ہے اس کو ٹینشنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک قسم کا سکون دیتے ہیں، اس کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کی لائف، وہی ٹینشنیں اگر کسی بے دین آدمی کو ملیں گی تو وہ ٹینشنیں اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں نا، کیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں کتنی پریشانیوں میں وقت گزارا، لیکن پھر بھی ان کی زندگی ان جیل کے قیدیوں سے 1000 گنا بہتر تھی جو اسلام کو، شریعت کو، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی وہی ٹینشن جو ایک دیندار آدمی کو دی جائے، جو دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ٹینشن اگر کسی بے دین کو دے دی جائے نا تو بے دین کا تو کباڑا ہو جائے بالکل۔ تو دین پر چلنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بہرحال مزیدار ہی بنتی ہے۔ تو آپ کمپیئر ایک دیندار کو بے دین سے جب کر رہے ہوں تو اس دیندار کو کمپیئر کریں اس بے دین کے ساتھ جن کی دونوں کی ٹینشنیں سیم ہو، پھر آپ دیکھیں کہ دیندار آدمی صبر کر لے گا اور وہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو گزار دے گا، بے دین آدمی نہیں گزار پائے گا، وہ 20 پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، غلط فیصلے کرنا شروع کر دے گا، زیادہ ڈپریشن میں جائے گا، زیادہ اسٹریس میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا نا تو آخرت میں تو ہم اجر دیں گے، وہ پچھلی آیت میں بتا دیا، دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور حقیقت میں ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں حقیقی لذت والی، مزے کی، پرسکون زندگی وہ صرف دینداروں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔
بے دین آدمی اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم نے علماء سے سنا ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر لطف ہے، پرسکون ہے، ان بیچاروں نے کبھی پر لطف زندگی دیکھی نہیں ہوتی، کیونکہ دین پہ چلے ہی نہیں ہوتے نا، اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوتی. تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی یہ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو اور آخرت پر ایمان پیدا ہو، پھر جو ان کو لائف میں سکون ملے گا نا، پھر اس لائف کو اس لائف سے کمپیئر کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک دیندار کو اللہ کیسی زندگی دیتے ہیں اور ایک بے دین کو اللہ تعالیٰ کیسی زندگی دیتے ہیں. تو زنا، شراب اور یہ جتنے معاہدہ توڑ توڑ کے جو آپ حرام کماتے ہیں، تو اس میں وقتی لذت ہے، لیکن انسان کا اندر کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اندر کا سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے، ناپاک زندگی ملتی ہے. ایسے جیسے کوئی گند میں، گٹر میں ہر وقت رہتا ہو اور ایک نہا دھو کے صاف ستھرا رہتا ہو، تو دونوں کی زندگیوں میں کتنا زیادہ فرق ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو دنیا میں اجر ملے گا، اور ہم ان کو ان کا اجر دیں گے جتنا یہ عمل کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر. احسن دیں گے، احسن کا مطلب دوسرے سے، یعنی ان کے عمل سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں، بدلے سے زیادہ ہم ان